السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مضطر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ انٹرویو کے بعد باہر آ گئی تھی۔ جب وہ اور ساجدہ گھر سے نکلی تھی تب اچھی خاصی دھوپ تھی، لیکن اب آسمان پر کالے کالے بادل نمودار ہو چکے تھے جو کہ ادھر سے ادھر اٹکیلیاں کر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اپنی مستی میں تھے۔ موسم کافی بدل چکا تھا، وہ خود بھی حیران ہو گئی۔ موسم کو اچانک بدلتے دیکھ کر اس کو بہت اچھا فیل ہونے لگا۔ وہ ایسے ہی گراؤنڈ کی طرف آ گئی جبکہ ساجدہ خالہ اسکول کی ماسی کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد بتایا جانا تھا کہ کس کو یہاں بطور ٹیچر سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی باہر جھولوں کے پاس آ گئی۔ اس کو اپنے بچپن کے دن یاد آئے۔ اپنے دھیان میں گم وہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ وہ مگن انداز میں آہستہ آہستہ جھولے کو آگے پیچھے کر رہی تھی۔ اسے اپنے کالج کے دن یاد آنے لگے۔ اس کا کالج شہر کا مہنگا ترین اور کالج تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے، مگر اس نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی۔ اس کے بابا صالح سیال کی بہترین پرورش تھی کہ اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اسے کالج میں کئی دفعہ احساس ہوا تھا کہ کوئی ہے جو ہمہ وقت اس پر نظر رکھے ہوئے، مگر یہ بات اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنا وہم جان کر۔ اس کی 2-3 دوستیں تو تھیں مگر اس نے کبھی ان سے اس طرح کی پرسنل بات شیئر نہیں کی تھی۔ کالج میں بھی ایسا ہی جھولا تھا۔ ایک دن وہ جھولا لے رہی تھی اور اس کی دوست اس کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ نینا جو سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ لے کر آئی تھی، جھولا جھولتے ہوئے دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کہ اس کے لمبے بال جو کیچر میں مقید تھے، جب وہ جھولے لیتی تو اڑ کر آگے پیچھے لہرانے لگتے۔ تیز تیز جھولا لیتے ہوئے اس کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر انوکھی سے مسکراہٹ تھی۔ اس کو اپنے چہرے پر جھماکے سے محسوس ہوئے جیسے کسی نے اس کی تصویریں لی ہوں۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں کھلی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی کہ کیوں وہ اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ سر پہ دوپٹہ درست کیے جلدی سے جھولے سے اتر کر کھڑی ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر پراسرار سا مسکرا رہا تھا۔ وہ ایسے ہی تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنی کلاس میں پہنچی تھی۔ سب نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانسیں بڑی تیز تیز چل رہی تھیں۔ کیا ہوا نینا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس کی دوست اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بہت فکر مندی سے اس نے نینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سنبھلتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ سب لڑکیاں اب بھی اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کی دوست نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تشویش سے کہا۔ یار میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ٹینشن نہ لو، میں ابھی آتی ہوں واش روم سے ہو کر۔ نینا نے اس کو تسلی دی اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ سب ابھی بھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو کافی سنبھلی ہوئی تھی۔ نینا نے اس بار اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کہیں کچھ پھر سے اس کے ساتھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں پھر سے کھونے لگی تھی۔ ایک روز جب صبح صبح اس نے اپنی نیند سے مندی ہوئی آنکھیں مسل کر کھولیں، کمرے کے باہر سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ اس کی من پسند آوازیں تھیں۔ اس نے کمرے سے ملحقہ ٹیرس میں چڑیوں کے لیے گھونسلہ بنوایا ہوا تھا جس میں چڑیوں کا بسیرا تھا۔ وہ ہر روز شوق سے ان کے چہکار سنتی تھی۔ وہ انہیں دیکھنے کی غرض سے ٹیرس پر آئی اور بازو پھیلا کر توبہ شکن انگڑائی لی جس سے اس کے نازک سے جسم کی رعنائیاں جھلکنے لگیں۔ اسے پھر سے کچھ جھماکے سے محسوس ہوئے۔ نینا نے ارد گرد دیکھا مگر اسے سامنے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ باہر روڈ خالی تھا۔ سامنے دوسرے بنگلوں کی طرف دیکھا مگر وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے نائٹ گاؤن کی ڈوریوں کو باندھا جو ریشمی ہونے کی وجہ سے کھل گئی تھیں اور فوراً سے بیشتر واپس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اپنی پیشانی پہ نمودار ہونے والی پسینے کی بوندیں اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کیں اور پھر اپنے کپڑے وارڈروب سے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی کیونکہ اسے کالج بھی جانا تھا۔ انہی دنوں صالح سیال کے ایک جاننے والے نے نینا کے لیے اپنے بیٹے فہد کا رشتہ مانگا تھا۔ صالح سیال کو ایک ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایمر سیال ان دنوں امریکہ میں تھا۔ انہوں نے یہی سوچا کہ وقت رہتے ہی وہ نینا کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، تبھی انہوں نے نینا کے لیے آئے فہد کے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ نینا نے بھی اپنے والد کے کہنے پر اچھی بیٹیوں کی طرح اپنی رضامندی کا عندیہ دے دیا اور ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نینا بیٹا، ساجدہ خالہ کی آواز اسے ماضی سے کھینچ کر حال میں لے آئی۔ جی خالہ، وہ ان کی طرف آئی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، انہوں نے نوکری پہ رکھ لیا ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں اسے خوشخبری سنائی۔ واقعی خالہ، وہ وہیں پرمسرت لہجے میں بولی۔ ہاں، کہتے ہوئے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت شکریہ خالہ، آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب۔ وہ ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔
بیٹا پڑھائی تو تم نے کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ نوکری ملی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اسکول سے باہر نکل آئیں۔ بیٹا یہ اسکول گھر سے دور ہے، یہاں روزانہ آتے ہوئے کافی خرچہ ہو جائے گا، تنخواہ تو 1 ماہ بعد ملے گی، اب کیا کرو گی؟ خالہ آپ مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دیں گی؟ داؤد کے آنے میں ابھی وقت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے بابا سے ملاؤں۔ ہاں اچھی بات ہے، ملاؤ، ان سے تمہارا بھی دل بہل جائے گا، وہ پیار بھرے انداز میں بولی۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے صبح ان کی آنکھ بھی لیٹ کھلی تھی۔ انہوں نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھے، کمبل سائڈ پر پھینکا اور شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گئے۔ پہلے تو اس وقت تک ناشتے سے فارغ ہو گئے ہوتے تھے، مگر رات کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی تبھی لیٹ سوئے تھے۔ اب کچھ بشاشت محسوس کی تو اٹھ گئے تھے، یہ ان کی شروع سے روٹین تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ شاور لے کر باہر نکلے تو ان کا سیل بج رہا تھا۔ انہوں نے نمبر دیکھا، ایمر کالنگ تھا۔ انہوں نے کال پک کر کے سیل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ڈیڈ۔ وعلیکم السلام، آفس پہنچ گئے تم؟ مجھے پہنچے ہوئے تو 3 گھنٹے ہو گئے، یا آپ نے میرے پیچھے پرسنل سیکرٹری کی پوسٹ پہ کسی اپوائنٹ کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، انہوں نے کہا لگایا۔ تو مل لیے تم اپنی پرسنل سیکرٹری سے؟ مل تو اچھے سے چکا ہوں، اب انہیں اپنا آپ دکھا کر جھٹکا دینے کی باری ہے۔ وہ ہونٹوں پر ذرا مسکراہٹ سجائے زیر لب بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ ذرا اونچی بولو، سمجھ نہیں آئی۔ ڈیڈ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے سمجھانا ہے اسے سمجھا لوں گا۔ ایمر بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں آفس آتا ہوں، شام میں پھر مل کر بات کرتے ہیں۔ نہیں ڈیڈ آپ آرام کریں، آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم رات میں بات کریں گے گھر پر۔ ایمر سیال نے ان کی طبیعت کے پیش نظر انہیں منع کیا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم بابا جانی۔ نینا اندر داخل ہوتے ہی جھٹ سلام کے ان کی طرف بھاگنے کسی انداز میں آئی اور ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ وعلیکم السلام، میری گڑیا رانی آ گئی اپنے بابا سے ملنے؟ کیسی ہے میری جان؟ انہوں نے محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ میں اچھی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی بہت اچھی ہے، کوئی نئی بات بتاؤ۔ وہ بھی اسی کے انداز میں پیش آئے۔ داؤد کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور فہد؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ ناشتہ کیا تم نے؟ انہوں نے نینا سے پوچھا۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ آؤ چلو آؤ، آج بابا اور ان کی گڑیا مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ دونوں ناشتے کے دوران رسمی گفتگو کرتے رہے۔ بابا وہ میں نے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ کہو نا، وہ اس کی طرف پورے انہماک سے متوجہ ہو کر بولے۔ ایمر سیال اپنی ریوالونگ چیئر پر آرام دہ انداز میں آگے پیچھے جھولتا ہوا اس کی واپسی کا شدت سے منتظر تھا۔ سیاہ گہری شفاف آنکھیں بار بار کبھی دروازے کی طرف اٹھتی تو کبھی اپنی کلائی پر بندھی لیدر کی گھڑی پر جو اس کے دیے گئے وقت کے پورے ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی بلو کور والی فائل کی طرف دیکھا اور استہزائیہ انداز سے ہنسا، جس سے اس کا دائیں ڈمپل زیادہ گہرا ہو گیا۔ مس ہالے آپ نہیں جانتے ان پر سائن کر کے آپ نے خود کو… ابھی وہ خود کلامی کے انداز میں کچھ کہہ ہی رہا تھا اور نظریں فائل پر تھیں جس پر جعلی حرفوں میں سیال کنسٹرکشنز رولز اینڈ ریگولیشنز لکھا تھا۔ 10 منٹ گزرنے میں 3 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سبھی پیشانے پر غصے سے شکنیں نمودار ہونے لگی کہ اسی وقت کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی۔ دستک سن کر جہاں اس کے سیاہ گہری آنکھوں میں چمک ابھری تھی وہیں ہونٹ مانی خیزی سے دوبارہ مسکرا اٹھے۔ کامین، تھوڑے وقفے کے بعد بسیدہ ہوتا ہوا بولا، چہرے پر بے پناہ کی سنجیدگی سجا لی۔ سر آپ کی کافی کا بھاپ اڑاتا ہوا جھاگ سے بھرا ہوا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، لہجے میں اعتماد قابل دید تھا۔ جیسے ہی حال نور کی نظر سامنے بیٹھے شخص پہ پڑی تو تم؟ وہ حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کی ہے، انشاءاللہ کل سے جاؤں گی۔ کیا ہوا، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ بابا بس میں گھر میں اکیلے رہ کر بور ہو جاتی تھی تو سوچا کہ ٹیچنگ کر لوں، اپنے شوق کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ نینا کی بات سن کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے تھے، مگر پھر کچھ مطمئن ہوئے اس سے وجہ سن کر۔ میں ٹھیک ہوں، گھر میں بھی سب ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ بیٹا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ نہیں بابا جانی، سچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر اسی میں تمہاری خوشی ہے تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر تمہیں بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ وہ کیا بابا جانی؟ وہ اچھمبے سے ان کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے پتہ ہے فہد کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کو میں گاڑی دیتا ہوں، آپ روزانہ اسی پہ آیا جایا کریں گی۔ لیکن بابا، اس نے منع کرنا چاہا۔ نو، اب آپ کو بھی اپنے بابا کی بات ماننی پڑے گی۔ مگر مجھے تو ڈرائیونگ نہیں آتی تو میں کیا کروں گی گاڑی کا؟ میں گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی دوں گا، کل ہی ایک نیا ڈرائیور رکھا ہے، بہت اچھا اور شریف بچہ ہے۔ پچھلے ڈرائیور کو اچانک سے اس کے گاؤں واپس جانا پڑ گیا تھا، مجھے تو ایمر گھر سے نکلنے نہیں دیتا، تو میں کیا کروں گا ڈرائیور کا؟ میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔
وہ روزانہ وقت سے تمہیں گھر سے لے بھی جائے گا اسکول کے لیے اور وہاں سے واپس لے بھی آئے گا۔ انہوں نے خوشگوار انداز میں کہا۔ بیٹا اندر آؤ۔ انہوں نے فون کر کے ڈرائیور کو اندر آنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سر جھکائے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ جی صاحب۔ نینا نے اس کی طرف اچھٹتی ہوئی نظر ڈالی۔ آف وائٹ رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس 6 فٹ قد، ورزشی جسامت ایسی جیسے کسی ایتھلیٹ کی ہو، عجیب لمبے بال جن میں بھر بھر کر خوشبودار تیل لگایا گیا تھا، جس کی اسمیل اسے اپنے نتنوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ناک پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص نے اپنے تیل والے بالوں کو پونی میں مکید کر رکھا تھا، چہرے پر بڑی بڑی سی بھوری کانچ رنگ آنکھیں، جسے دیکھ کر وہ چند لمحے تو ساکت رہ گئی، مگر پھر سر کو جھٹکا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے شاید اسے کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا، تبھی مجھے ہر ایک میں وہی دکھائی دیتا ہے۔ میر بیٹا، کل سے آپ کی ڈیوٹی میری بیٹی نینا کے ساتھ ہوگی۔ صالح سیال نے اسے ساری بات تفصیلی طور پر بتائی تو اس نے جواباً عمل کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ جی ٹھیک ہے صاحب، میں کل سے چلا جاؤں گا۔ ایسا کرو، آج تم نینا کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں اپنا گھر دکھا دے تاکہ کل تمہیں وہاں پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یہ ناول آپ کے جی ٹھیک ہے صاحب، وہ مؤدب انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ٹھیک ہے بابا جانی، میں بھی چلتی ہوں، داؤد کے اسکول سے واپس آنے کا وقت ہو گیا۔ نینا اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے شانوں پہ ڈھلکی ہوئی شال درست کرتے ہوئے بولی۔ اتنے دنوں بعد آئی تھی، دل تو تھا آج تمہیں یہیں روک لیتا، مگر داؤد کے خیال سے تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ صالح سیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے محبت بھرے انداز میں جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ بابا جانی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ شکریہ کس بات کا، یہ تو بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں آباد رکھے۔ انہوں نے صدق کے دل سے دعا دی۔ اب نہ جانے ان کی یہ دعا عرش پر پہنچنے والی بھی تھی یا نہیں۔ نینا باہر آ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کس طرف جانا ہے؟ وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ نینا نے ٹھٹک کر فرنٹ میرر سے اسے دیکھنا چاہا۔ اندر بابا کے سامنے تو کیسے بھیگا بلا بنا کھڑا تھا اور مجھے اکیلے دیکھ کر کیسے تیور دکھا رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ کیا کہا؟ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ میڈم جی کس طرف جانا ہے؟ وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ یہاں سے لیفٹ، وہ بھی مختصر جواب دے کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔